قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو کہا تھا کہ آپ کیوں شیطان کی عبادت کرتے ہیں. اسی طرح سورہ یاسین میں ہے کہ اے بنی آدم میں نے تمہیں نہیں روکا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا. تو سیٹنزم ایز یو نو کہ وہ یہ ہے کہ پیپل ورشپ سیٹن اور دے ڈو میٹنگز وتھ سیٹن، اور سیٹن انہیں کچھ انسٹرکشنز دیتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑنا چاہتا ہے مختلف ڈومینز میں، جگہوں پہ، تاکہ میکسیمم ابن آدم کو جو ہے وہ کرپٹ کیا جائے. اس سینس میں پوچھ رہا ہوں کہ آج جو ہو رہا ہے، یعنی ہمیں تو یقین نہیں آتا ہے احمد بھائی 20-30 سال پہلے اگر چلے جائیں، جو وہ اقدار اور ویلیوز تھیں اور جو آج ہو رہا ہے، جو کنٹینٹ پروڈیوس کیا جا رہا ہے، جو دکھایا جا رہا ہے، جو کانسرٹس ہیں، پھر جس طرح کی ٹی وی سیریز بن رہی ہیں، بہت ڈارکنیس کی طرف ہالی ووڈ جا رہا ہے. اگر لیٹسٹ ہم ٹی وی سیریز اور یہ ایون سانگس کی بات کریں، موویز کی بات کریں، بہت کچھ اس تھیم پہ جو ہے نا وہ بن رہا ہے. ڈیمنس کی تھیم آپ کہہ لیجیے، ڈیمونالوجی پہ یا اکلٹ سائنسز پہ. تو اس سینس میں آپ کا ویو بھی جاننا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے تو اپنا ویو دے دیا آپ کو کہ آئی بلیو کہ یس بہت فورسز اکٹھے ہو کے کام کر رہی ہیں اور بہت فورس کے ساتھ کام ہو رہا ہے. لیکن آپ کیسے اس سب کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ اچھا، میں اس کو تھوڑا سا بریک ڈاؤن اس طرح کروں گا کہ ایک ہے ایکسپلسٹ ورشپ آف شیطان. صحیح ہے. ایکسپلسٹ سے میری مراد یہ ہے کہ ایک انسان انٹینشنلی یہ کام کر رہا ہے، اور انٹینشنلی وہ سیٹنزم ایز اے ریچول یا ریلیجن وہ پریکٹس کر رہا ہے. صحیح ہے. اینڈ ایک ہے دوسرا انسان جو اس نظام کے اندر ہے، اس نظام کو سپورٹ کر رہا ہے، ان انٹینشنلی سب کانشیسلی اس کا حصہ بنا ہوا ہے. تو ان دو میں فرق کروں گا. سو جہاں تک آپ ایک میکرو پکچر کھینچ رہے ہیں کہ کیا پوری دنیا کے اندر یہ چیز رائج ہے کہ نہیں ہے، تو ایکسپلیسٹ والا تو آئی ووڈ تھنک کہ نہیں، کم ہے شاید. یا سوال بھی ہو سکتا ہے کہ کیا ہے بھی کہ نہیں ہے، تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ بیسٹ یہ ہوگا کہ ہم اس ڈسکشن کے اندر آڈینس کے اوپر چھوڑیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہیں کہ کیا یہ دنیا جو ہے واقعی میں شیطان اس کو اتنا انفلوئنس کر رہا ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شیطان بیسکلی چلا رہا ہے دنیا یہ، یا پھر اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. بالکل صحیح. تو جہاں تک آپ نے ہالی ووڈ وغیرہ کی بات کی نا، میں نظام کے کے بارے میں پہلے بات کروں گا کہ جو ایک اوور آرچنگ نظام ہے جس کے اندر پولیٹیکل سفیر بھی ہے، اکنامک سفیر بھی ہے، پھر یہ میڈیا، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری وغیرہ سب کچھ ہے. تو اس میں تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ماڈرن پوسٹ سوویٹ ایرا جو دنیا ہے کم از کم، وہ لبرلزم کی جیت ہے. ٹھیک ہے. تو کولڈ وار کے اندر آپ سمجھیں لبرلزم جو ہے اور کمیونزم جو ہے دو نظریات ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. نن آف دیم از اسلامک پر سے، لیکن کم از کم دو نظریات ہیں جو لڑ رہے ہیں. لبرلزم جو ہے وہ لبرٹی کو فوقیت دیتا ہے اوور ایکوالٹی، اور کمیونزم جو ہے نا ان ویری سمپل ٹرمز وہ ایکوالٹی کو فوقیت دیتا ہے اوور لبرٹی. سو USSR جب ختم ہوا ہے تو پھر ہمارے پاس آ گیا ہے لبرلزم کی ایک لحاظ سے جیت آئی ہے. اگر آپ لبرلزم کو انڈرسٹینڈ کریں گے، لبرلزم ایک میٹا نیریٹو ہے. میٹا نیریٹو کہتے ہیں ایک بڑا نیریٹو جس کے اندر اور چھوٹے چھوٹے نیریٹوز ہیں. سو لبرلزم کے اندر ان کی اپنی ایک پولیٹیکل فلسفی ہے، ایک اکنامک فلسفی ہے، ایک ایتھیکل فلسفی بھی ہے. سو اگر آپ لبرلزم کے ایتھیکل ماڈل کو دیکھیں گے تو لبرلزم کا ایک تو لبرلزم ہے سیکولر لبرلزم. سو یہاں سے پہلے ہی ہم نے سیکولر کہہ کے خدا کو پہلے ہی پکچر میں سے ہم نے باہر نکال دیا. ٹھیک ہے. ویسٹ نے اس نظام کے تحت، ایون تو کمیونسٹ نے بھی نکالا ہوا تھا، لیکن ان دونوں نظاموں نے خدا کو کیٹر نہیں کیا ہوا. پبلک سفیئر سے خدا کا عمل دخل جو ہے، سیکولرزم کی ڈیفینیشن ہی ہے کہ خدا کا عمل دخل نہیں ہے، ریلیجن کا عمل دخل نہیں ہے. تو ایک طرح تو شیطان کی تو وہیں جیت ہوگی. ورلڈ آرڈر ایک اسٹیبلش کرنے کے اندر ایک تو اس کی جیت وہیں ویسی ہوگی کہ اس نے سیکولر نظام اسٹیبلش کر دیا.